بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمران جناب شو میں خوش آمدید۔ آج بات کریں گے دو شخصیات کے بارے میں۔ سب سے پہلے بات کریں گے ایک ایسی شخصیت کے بارے میں کہ جو سمجھا جاتا ہے پاکستان میں بڑی قداور شخصیت، معروف، مشہور، با اثر اور کئی سارے القابات سے انہیں پکارا بھی جاتا ہے، کئی سارے نام انہیں دیے جا سکتے ہیں۔ اور آج کل انہوں نے پنجاب میں ڈیرے لگائے ہوئے ہیں، کیونکہ پنجاب میں آج 22 جولائی ہے، جمعہ کا دن ہے، تو وزیر اعلیٰ پنجاب کا انتخاب ہونا ہے۔ اس سلسلے میں وہ اپنے جو ان کے گر ہیں، جو ان کا فن ہے، اس کا مظاہرہ کرنے کے لیے وہ لاہور میں موجود ہیں۔ فن ان کا یہی ہے کہ منڈی لگوانا، چاہے وہ کسی چیز کی بھی ہو، انسانوں کی ہو چاہے جانوروں کی ہو، خرید و فروخت، ڈیل کرنا، ان چیزوں میں وہ مشہور ہیں سب سے زیادہ پاکستان میں۔ بالکل آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ میرا آج کا موضوع ہے آصف علی زرداری۔ اس کے علاوہ ایک اور شخصیت پہ بھی بات کریں گے آخر میں، لیکن ویڈیو کا مین کردار آصف زرداری۔ آج کی ویڈیو آصف زرداری کے گرد گھومے گی۔ اس شخصیت کے بارے میں تھوڑا سا آج، جسے کہ پاکستانی میڈیا، خاص طور پہ سینئر صحافی بڑا بڑا چڑھا کر پیش کرتے ہیں کہ پتہ نہیں عجیب ہی جیسے مخلوق ہے وہ، اور اس جیسا شاید کبھی آیا نہ ہو، بڑا معزز بنا کے پیش کرتے ہیں۔ لیکن اصل میں ان کی حقیقت کیا ہے وہ آج میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ 26 جولائی 1955 شاید پاکستان کے نصیب شاید خراب تھے کہ 26 جولائی 1955 کو ایک بچہ سندھ کے ایک گاؤں میں پیدا ہوتا ہے، ایک عام سے کسان کے زمیندار کے گھر میں پیدا ہوتا ہے، اور اس کا نام رکھا جاتا ہے آصف علی زرداری۔ 26 جولائی 1955 باپ اس کا حاکم علی زرداری عام ذمہ دار اور بھٹو کے قریبی ساتھیوں میں سے تھا۔ 1972 سے 1977 تک قومی اسمبلی کا ممبر بھی رہا، حکومت میں رہا بھٹو صاحب کے ساتھ۔ آخری دنوں میں بھٹو صاحب کے ساتھ کچھ اختلافات ہو گئے، جس وجہ سے بھٹو صاحب نے ایک زناٹے دار تھپڑ رسید کیا حاکم علی زرداری کے چہرے پہ، جو کہ انہیں بڑا فیل ہوا۔ انہوں نے اپنی بے عزتی محسوس کی اور انہوں نے پیپل پارٹی سے راہیں جدا کر لیں اور ANP میں شامل ہو گئے۔ اور پھر جب ضیاء الحق نے بھٹو کا تختہ الٹا اور بھٹو کو پھانسی پہ لٹکایا گیا، تو اسی آصف علی زرداری کے باپ نے اجرک پہنائی تھی بھٹو کو اور ضیاء الحق کو۔ مطلب اتنی خوشی تھی۔ آج جو بھٹو کا نام لیتے نہیں تھکتے نا، جن کے نام کا کھاتے ہیں، جن کے نام کا گاتے ہیں، تو آصف زرداری کے باپ نے، جس نے بھٹو کو پھانسی دی، اس کو اجرک پہنائی۔ اور پھر غصہ یہاں پہ ختم نہیں ہوا۔ اس کے بعد پھر وہ 1988 اور 1993 میں پیپل پارٹی کے ہی ٹکٹ پہ ممبر قومی اسمبلی منتخب ہوئے حاکم علی زرداری۔ اب آ جاتے ہیں زرداری صاحب پہ۔ زرداری صاحب نے ابتدائی تعلیم کراچی کے ایک سکول سے حاصل کی اور ایک نارمل گریڈ میں میٹرک کا امتحان پاس کیا، اور اس کے بعد انہوں نے چائلڈ سٹار کے طور پر اداکاری شروع کی، اور سجاد صاحب کی ایک فلم تھی منزل قریب ہے میں اپنے اداکاری کے جوہر دکھائے، اور ان کا سایہ تھا یا جو بھی تھا، وہ فلم بری طرح فلاپ ہو گئی۔ اس کے بعد پھر انہوں نے کالج میں داخلہ لے لیا،
پٹارو کیڈٹ کالج کراچی میں داخلہ لیا، لیکن پڑھائی پر توجہ نہ ہونے کے برابر۔ اس کے بعد زرداری صاحب نے ببینو سینما میں نوکری حاصل کی۔ محنتی تو خیر ہیں، محنت ہی ہوتی ہے، چاہے وہ صحیح کام میں ہو غلط کام میں ہو۔ ببینو سینما میں نوکری حاصل کی اور محنت کرتے کرتے ٹکٹ کلرک کے عہدے تک پہنچ گئے، اور پھر ٹکٹیں بلیک کرنا شروع کی اور خوب مال کمایا۔ ان دنوں ببینو سینما جو گروپ تھا وہ ایک مضبوط کاروباری گروپ تھا، اور ان دنوں آصف زرداری کے ہاتھ ایک ایسا پیپر لگا جس پہ ببینو سینما کے مالک شیخ امتیاز کے دستخط تھے۔ شروع سے ہی شیطانی دماغ الٹے کاموں کی طرف زیادہ چلتا ہے، تو انہوں نے ان کے سگنیچر کی بھرپور پریکٹس شروع کر دی، بھرپور پریکٹس کی اور ان کے سگنیچر کی طرح سگنیچر کرنا سیکھ لیے، اور پھر اپنے باپ کی مدد سے شیخ امتیاز سے انہوں نے ببینو سینما جو ہے ٹھیکے پہ لینے کا پلان بنایا۔ شیخ امتیاز جو تھے انہوں نے ساتھ میں جوس کے ڈبے اور ڈرنک کارنر کا سافٹ ڈرنک وغیرہ کا کام شروع کیا تھا۔ تو ان دنوں وہ کافی اس کو پذیرائی ملی، کافی فائدہ ملا، تو شیخ صاحب کا دھیان زیادہ اس کاروبار کی طرف ہو گیا۔ تو انہوں نے جب ٹھیکے پہ لینے کا پلان بنایا تو وہ بھی راضی ہو گئے، ان کی قسمت خراب۔ تو زرداری صاحب نے 2 معاہدے تیار کیے، ایک تھا ٹھیکے پہ لینے کا اور ایک تھا خریدنے کا۔ اور پھر بعد میں سیاسی اثر و رسوخ ہونے کی وجہ سے، کیونکہ بھٹو صاحب کے قریبی تھے، تو انہوں نے جعلی معاہدے کی بدولت ببینو سینما پہ قبضہ کر لیا اور اسے اپنی ملکیت بنا لیا۔ اور یہ زرداری صاحب کی پہلی واردات تھی، جس کی وجہ سے ٹینشن اور پریشانی کی وجہ سے امتیاز شیخ صاحب بیمار رہنے لگے، اور پھر پورا گروپ دیوالیہ ہو گیا، ببینو گروپ دیوالیہ ہو گیا۔ 1985 میں جب انتخابات ہوئے تو زرداری صاحب نے سندھ کی صوبائی اسمبلی کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کرائے، اور پھر مطلوبہ رقم نہ ہونے کی وجہ سے اپنے کاغذات واپس لے لیے۔ اسی دوران بے نظیر صاحبہ واپس آئیں پاکستان میں، تو زرداری صاحب شاطر تھے، شیطانی دماغ تھا، شروع سے ہی الٹے کاموں میں زیادہ چلتا تھا، 2 نمبری میں زیادہ چلتا تھا۔ تو انہوں نے اپنی بہن فریال تالپور، ادی فریال تالپور کو ڈیوٹی لگائی کہ وہ بی بی کے ساتھ مراسم بڑھائے، کیونکہ وہ شروع سے اس کی دوست تھی بچپن سے۔ تو زرداری صاحب اس سے شادی کرنا چاہ رہے تھے، اور بے نظیر صاحبہ اس وقت تنہا تھی، اکیلی تھیں اور پریشانیوں میں گھری ہوئی تھیں، انہیں کچھ ایسا ساتھی چاہیے تھا۔ تو زرداری صاحب سے ملاقاتیں کروائی گئیں اور ان کو مطمئن کیا گیا، انہیں بتایا گیا کہ اس سے بہتر کوئی نہیں مل سکتا، اثر و رسوخ والا ہے، وڈیرا ہے، زردار ہے، بدماش ہے، دھڑلے والا آدمی ہے۔ تو بے نظیر صاحبہ کو شادی پر رضامند کر لیا گیا، اور 18 دسمبر 1987 کو بڑی دھوم دھام سے شادی ہوئی۔ 1988 میں الیکشن ہوئے، بے نظیر صاحبہ وزیر اعظم منتخب ہوئی اور زرداری صاحب ڈمی وزیر اعظم، اور اس کے بعد انہوں نے کوئی محکمہ نہیں چھوڑا جس میں انہوں نے کمیشن نہ کھایا ہو، ہر فائل، ہر سائن، ہر کام کے پیسے لیے، اور پھر انہیں مسٹر 10% کا خطاب بھی دیا گیا۔ 1990 میں برطانوی تاجر تھے شیخ مرتضیٰ بخاری صاحب، مشہور ہے کہ ان کی ٹانگ کے ساتھ انہوں نے بم باندھ کے ان کے بینک میں $8 لاکھ تھے، وہ زبردستی ان کے بینک سے نکلوا لیے، جس کی وجہ سے کافی کرپشن کا شور اٹھا، اور پھر اس وقت کے صدر غلام اسحاق خان نے بی بی کی حکومت برطرف کر دی اور 19 ریفرنس دائر کیے آصف زرداری اور بے نظیر کے اوپر۔ 1990 میں
اور لیکن بر وقت کارروائی نہیں ہوئی، جب کہ اب آج تک پاکستان کا المیہ ہے بر وقت کارروائی نہ ہوئی، فیصلے نہ ہو سکے، اور 1990 کے انتخابات میں یہ لوگ دوبارہ ممبر قومی اسمبلی منتخب ہو گئے، اور اس انتخاب میں نواز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان منتخب ہوئے، لیکن انہوں نے بھی کرپشن لوٹ مار کا بازار گرم رکھا، اور ان کو بھی کرپشن پہ ہی صدر اسحاق خان نے ان کی حکومت کا تختہ بھی الٹ دیا۔ پھر 93 میں دوبارہ سے انتخابات تھے، اور اس دوران جو ہے غلام اسحاق خان صاحب انتقال کر گئے، تو اس ٹائم جو نگران سیٹ اپ تھا، بلخ شیخ مزاری صاحب کی کابینہ میں زرداری صاحب حصہ بنانے میں کامیاب رہے، نگران حکومت کا حصہ بنے، اور 93 میں پھر ایک دفعہ بے نظیر کی حکومت بنی۔ اسی دوران اور پھر ایک دفعہ حکومت بن گئی، اور صدر فاروق لغاری جو تھے صدر پاکستان منتخب ہوئے، اور اس طرح جو 19 کے 19 ریفرنس تھے وہ بے اثر ہو گئے، ختم کر دیے گئے سیاسی اثر و رسوخ دکھا کے۔ اس سے زرداری کا ہاتھ اور کھل گیا۔ اس دور میں فرانس سے لڑاکا طیارے اور آبدوزوں وغیرہ کا معاہدہ ہو رہا تھا پاکستان کا۔ طیاروں کی اسمبلنگ جو تھی وہ کراچی میں ہونا تھی، اور معاہدوں میں زرداری صاحب نے بہت بھاری، اور بے نظیر صاحبہ نے جنہیں کیا شہید اور پتہ نہیں کیا کیا کہہ کے پکارا جاتا ہے، بی بی نے اور زرداری نے زبردست کرپشن، زبردست کمیشن کھایا، اور جس کی وجہ سے فاروق لغاری صاحب نے ان کی حکومت ایک دفعہ پھر کرپشن پہ الٹا دی، اور زرداری صاحب کو گورنر ہاؤس پنجاب سے گرفتار کر لیا گیا۔ اوکے، آگے چلتے ہیں۔ پھر جب بے نظیر صاحبہ کی حکومت تھی تو مرتضیٰ بھٹو کے ساتھ ان کے اختلافات ہوئے، وہ کوئی لیبیا سے کچھ ایٹمی پروگرام کے لیے بلینک چیک ملا تھا، تو یہ ان سے لینے گئے، اور انہوں نے دینے سے انکار کر دیا، اور شاید ان کی پٹائی کروائی اور ان کی آدھی مونچھیں اڑا دیں، تو پھر یہ پہلی بار کلین شیو نظر آئے۔ تو انہوں نے سندھ پولیس کا استعمال کرتے ہوئے مرتضیٰ کو قتل کروا دیا، کیونکہ بے نظیر صاحبہ جانتی تھیں کہ کس وجہ سے اختلافات ہیں، اور چیک کے بارے میں صرف مرتضیٰ اور بے نظیر ہی جانتی تھیں، تو انہوں نے معاملے کو دبا دیا اور کیس داخل دفتر ہو گیا، اور 5 نومبر 1996 کو گورنر ہاؤس سے زرداری کو گرفتار کیا گیا، بیبی کی حکومت ختم کر دی گئی، اور پھر یہ 8 سال جیل میں رہے۔ اس کے بعد 2004 میں جب مشرف کے ساتھ NRO کی بات چلی بی بی کی، تو خیر سگالی طور پر زرداری صاحب کو جیل سے رہا کر دیا گیا۔ اس کے بعد ایک دفعہ پھر یہ گرفتار ہوئے، لیکن اس بار حکومت کا رویہ نرم رہا، اور یہ 2005 میں پھر باہر آئے، اور انہوں نے موقع دیکھتے ہوئے فوراً دبئی فرار ہو گئے۔ 2007 میں مشرف سے ڈیل کر کے بی بی واپس آئیں، تو انہوں نے آصف علی زرداری کو منع کیا کہ جب تک نئی حکومت نہیں بن جاتی آپ پاکستان تشریف نہیں لائیں گے، تو جس سے زرداری کے ذہن میں کھٹکی کہ شاید بی بی بدزن ہو چکی ہے اس سے، تو اس نے ایک نیا منصوبہ تیار کیا۔ بی بی کا جو چیف سیکیورٹی آفیسر تھا خالد شہنشاہ، اس کے ساتھ رابطہ کیا، اور طالبانوں کے ساتھ رابطہ کر کے گٹھ جوڑ کر کے بی بی کو لیاقت باغ میں 2007 میں قتل کروا دیا۔ افراتفری کی سچویشن بن گئی، اور راتوں رات زرداری پاکستان آ گیا، اور جو سمپتھی کا جو ووٹ تھا وہ سمیٹا، اور سندھ میں اور مرکز میں حکومت بنانے میں کامیاب ہوا، اور خود صدر پاکستان منتخب ہوا، اپنے کیسز ختم کروائے، گیلانی کو وزیر اعظم بنوایا، مرضی سے حکومت کی، مرضی کے قوانین بنائے۔ تو یہ ہے اس کی داستان۔ اور پھر ایک فیک دستاویز کے اوپر، وصیت کے اوپر یہ پارٹی کا چیئرمین بن گیا۔ پہلے اس نے بابینو سینما پہ قبضہ کیا فیک ڈاکومنٹ سے، اور پھر اس نے پارٹی پہ قبضہ کیا۔ اس کی وجہ شہرت یہی ہے کہ یہ ڈیل اچھی کر لیتا ہے، خریداری اچھی کر لیتا ہے، مکہ اچھا کر لیتا ہے، اور ایسی شخصیت کے مالک کو پاکستانی میڈیا اسپیشلی جو ہیں سینئر صحافی، وہ
بڑا زیرک سیاستدان، ڈوب کے مر جانا چاہیے انہیں بھی اور ایسے سیاستدان کو بھی جس کی سیاست ملک کے لیے نہ ہو، اپنے لوگوں کے لیے نہ ہو، اپنی ذات کے لیے ہو، اپنے خاندان کے لیے ہو۔ بھٹو کے تو دشمن تھے اور بھٹو کے وارث بنے بیٹھے ہیں آج، اولادیں اس کی باہر پڑی، پاکستان کو کچھ سمجھتے نہیں ہیں، پاکستان کو حکمرانی کرنا چاہتے ہیں، بس لوٹنا چاہتے ہیں پاکستان سے، کمانا چاہتے ہیں پاکستان سے۔ یہ تو ایسے ہے بس چھٹیاں گزارنے پاکستان آتے ہیں۔ تو لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے، جیالوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ جو پیپل پارٹی کے جیالے ہیں نا، وہ رہیں پیپل پارٹی کے ساتھ، لیکن آواز تو اٹھائیں، اس جیسے چوروں کو تو پارٹی سے الگ کریں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔